نتيجة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرة من النار فأنقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. یا ایھا الذین آمنوا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اے ایمان والو، اتقوا اللہ. یہ اتقو، یہ آپ کا فعل امر ہے. واو قاف یا مادے سے باب افتعال میں استعمال ہوگا تو اتقا یتقی بنتا ہے اور پھر اس سے فعل امر بنے گا آپ کا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. حق تقاتہ، جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. اب یہ حق تقاتہ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے گرامر کی روح سے. ولا تموتن، اور تم ہرگز مت مرنا، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے. الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، فرما برداری کی حالت میں ہو. یعنی مرنا تو فرما برداری کی حالت میں ہی مرنا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو. واذکروا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو. اب ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ کون سا فعل استعمال ہو رہا ہے. اب یہ تھامے رکھو، یاد کرو، تفرقہ نہ کرو. اب یہ فعل امر اور فعل نہیں کی ایگزامپلز ہیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر. اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، محبت پیدا کر دی. فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور پھر تم اس کی نعمت سے، اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے چھڑا لیا تمہیں اس سے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ پاؤ. اب ان نعمتوں کے اظہار کے بعد وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک امت. لام امر وَلْتَكُن، کانا یکونو سے لام امر جب استعمال ہوگا تو لام امر آپ کو پتہ ہے ساکن ہو جاتا ہے. ویسے بھی جو پہلی قسم کے سیکھے ہیں مضارع کے وہ علامت سکون بتا رہی ہے لام کلمہ کی کہ فعل لام امر ہی ہے. وَلْتَكُن، اور چاہیے کہ ہو منکم امتن، تم میں سے ایک امت، تم میں سے ایک گروہ. کام اس کا کیا ہو؟ یدعون الی الخیر، وہ خیر کی طرف بلائیں. اور خیر کیا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ وہ خیر ہے، یہ وہ بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ معروف کا حکم کرے، نیکی کا حکم کرے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ منکر سے روکیں، برائی سے روکیں.
اور پھر بتا دیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہے فلاح پانے والے۔ ان آیات میں بہت کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ چیزیں انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے آج کے سبق سے جو شروع ہوگا اس میں آ جائیں گی۔ اس میں ایک چیز جو کل ہم نے پڑھی تھی اس حوالے سے بھی ایک لفظ آیا آپ کے سامنے، جو شروع میں پہلی آیت تھی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تَمُوتُنَّ، آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے نون خفیفہ یا نون ثقیلہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور نون ثقیلہ کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ کل ہم نے جو پڑھا تھا فعل مضارع کے ساتھ ہی نون ثقیلہ کا استعمال دیکھا تھا۔ یہاں پر ایک چیز آپ اور ایڈ کر لیں گے، اور قرآن مجید کی آیت یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ نون ثقیلہ جو ہے یہ فعل امر اور فعل نہیں کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں ماتا یا موتو، مرنا، تم سب مرو گے، اس کی عربی کیا ہوگی؟ اگر آپ آئیں مضارع کی گردان میں تم سب مرو گے، حاضر جمع مذکر صیغوں میں، تو وہ بنے گا آپ کا تموتونا، تموتونا، ٹھیک۔ تموتونا کو لائے نہیں کے ساتھ استعمال کریں۔ لائے نہیں کیا کرتا ہے؟ مضارع کو اخف کر دیتا ہے، لا تموتو، تم مت مرنا۔ اب لا تموتو ہے، اس کے آگے آپ نون ثقیلہ استعمال کریں تو بن جائے گا لا تموتن، بالکل اسی طریقے سے جس طرح کل ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ لائے نہیں کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے اس جگہ پر، اور فعل امر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ بال قرآن مجید میں ایگزامپل جو اس وقت میرے سامنے ہے وہ نہیں کے ساتھ ہے، ولا تموتن، تم ہرگز مت مرنا، یعنی یہ زور دینے کے لیے پھر استعمال ہوگا۔ کس حالت میں؟ موت تمہیں کس حالت میں آنی چاہیے؟ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حالت میں کہ تم فرمانبرداری کی حالت میں۔ اب یہ حالت بیان کی جا رہی ہے جس کا انشاءاللہ تعالی آج ہم سبق پڑھیں گے، اور اس میں کچھ الفاظ آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اصبحتم، یہ ایک لفظ آپ کے سامنے آیا ہے، پھر کانا یکونو سے کنتم 3-4 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی کچھ ان میں سے ہم پڑھ چکے ہیں اور کچھ آج ہم پڑھیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں کچھ چیزیں ہماری پرانی ہیں جو پڑھی ہوئی ہیں، وہ پہلے ہم دہرائیں گے اور اس میں کچھ ایڈ کریں گے۔ اس میں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے پہلا، وہ ہے آپ کو منصوبات کے نام سے ملے گا۔ منصوب کس کو کہتے ہیں؟ منصوب وہ اسم ہے جو حالت نصب میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی اسم عربی زبان میں 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہی ہو سکتا ہے، چوتھی حالت کوئی نہیں ہوتی۔ وہ یا تو حالت رفع میں ہوگا، یا حالت نصب میں ہوگا، یا حالت جر میں ہوگا۔ یہ 3 بنیادی حالتیں ہوتی ہیں اسم کی، چوتھی کوئی حالت نہیں ہوتی، اور یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اسم کی بنیادی حالت حالت رفع ہوتی ہے، پھر کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنی حالت تبدیل کرتا ہے، حالت نصب میں جاتا ہے یا حالت جر میں جاتا ہے۔ اسم کی ان مختلف حالتوں میں ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جو آپ کے سامنے الحمدللہ آ چکی ہیں اور کچھ آج آ جائیں گی۔ اسم حالت رفع میں کب کب ہوتا ہے؟ اب کچھ چیزیں ہم دہرائیں گے اور کچھ چیزیں اس میں ایڈ کریں گے۔ پہلے میں چاہوں گا کہ اسم کی حالت رفع میں ہونے کی صورتیں وہ آپ ذہن میں تازہ کر لیں کہ اسم کب کب حالت رفع میں ہوتا ہے۔ دیکھیں پہلی وجہ، جب کوئی وجہ نہیں ہوتی تو اسم حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی اس کی جو بلٹ ان حالت ہے وہ حالت رفع ہوتی ہے۔ پھر ہم نے جب اسم کو جملہ اسمیہ میں استعمال کیا تھا تو اس وقت ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر وہ دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ بنیادی کنسٹرکشنز جتنی بھی ہم نے بنائی تھی، مرکبات ناقصہ، وہ سب حالت رفع میں بنائی تھی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالت نصب میں چلی جائے یا جر میں چلی جائے، پھر آہستہ آہستہ آپ کو اس کی وجوہات جو ہے معلوم ہوتی گئی۔ تو جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر یہ دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے فعل پڑھا تو فعل میں ہم نے دیکھا کہ فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، لیکن کس فعل کا؟ فعل معروف کا فاعل ہوتا ہے، لہذا وہ حالت رفع میں ہوگا۔ لیکن اگر فعل مجہول استعمال ہو، پیسو وائز استعمال ہو، تو پھر نائب الفاعل استعمال ہوتا ہے، اور نائب الفاعل بھی حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ
موٹی موٹی باتیں ہیں اسم کے مرفوع یعنی حالت رفع میں ہونے کی. باقی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جاتے کہ اگر کوئی انا داخل ہو تو مبتدا حالت نصب میں چلا جاتا ہے, خبر حالت رفع میں رہتی ہے. وہ ایڈیشن سے بنیادی جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اسم کے حالت جر میں جانے کی کتنی وجوہات ہوتی ہیں؟ وہ صرف 2 ہوتی ہیں. جب کوئی اسم مرکب ناقص مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہو تو وہ حالت جر میں ہوتا ہے, اور دوسری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس اسم سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے جو اسم کو حالت جر میں لے جائے. تو کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی صرف 2 وجوہات ہیں. رفع میں نے آپ کے سامنے 4 وجوہات گنوائی ہیں. حالت نصب میں اسم جب ہوتا ہے تو اس کی کافی وجوہات ہیں. تقریباً وہ فہرست جو ہے وہ 11 کیٹیگریز بن جاتی ہیں جن صورتوں میں کوئی بھی اسم حالت نصب میں ہوتا ہے. تو یہ ایک ٹاپک علیحدہ سے عربی زبان میں آپ کو عربی گرامر کی بکس میں ملے گا منصوبات کے نام سے. اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں, کچھ انشاءاللہ تعالی اس میں ہم ایڈ کریں گے. تو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے منصوبات کا. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ذہن پر زور دیں, میں انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کروں گا. جس طرح ہم نے مل کر اسم کے حالت رفع میں ہونے اور حالت جر میں ہونے کی وجوہات تلاش کی ہیں, اسی طرح حالت نصب میں ہونے کی وجوہات جو ڈھونڈتے ہیں. ہم نے کسی بھی اسم کو حالت نصب میں پہلی مرتبہ کب پایا تھا؟ جب ہم نے جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم پیدا کیا تھا تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ تاکید پیدا کرنے کے لیے حرف انا استعمال ہوتا ہے, اور انا کا کام کیا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. اور پھر انا پڑھنے کے بعد ہم نے 5 حروف اور اس فیملی کے پڑھے تھے جنہیں ہم نے حروف مشبہ بالفعل کہا تھا یا انا و اخواتھا کہا تھا, انا اور اس کی بہنیں. تو پہلی مرتبہ اسم حالت نصب میں کب گیا تھا؟ انا کی وجہ سے یا انا اور اس کی بہنوں کی وجہ سے یا حروف مشبہ بالفعل کی وجہ سے. تو یہ پوری ہم نے لسٹ بنانی ہے انشاءاللہ تعالی. یہ آپ کے سامنے جب بھی قرآن مجید میں کوئی حالت نصب میں اسم استعمال ہوگا تو آپ اس فہرست کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو وجہ انشاءاللہ تعالی مل جائے گی کہ کس وجہ سے حالت نصب میں ہے, کیونکہ یہ فہرست طویل ہے. تو پہلی وجہ تھی اسم کی حروف مشبہ بالفعل. صرف ایک ایگزامپل آپ کے سامنے میں اس کی رکھ دیتا ہوں, باقی انشاءاللہ تعالی سب پرانی باتیں ہیں. ان اللہ غفور الرحیم. سمپل ہمارا جملہ تھا اللہ غفور رحیم, اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اس کے شروع میں انا داخل ہوا, اس کی وجہ سے مبتدا جو ہے وہ حالت نصب میں چلا گیا, اور پھر اس کے بعد ہم نے اس مبتدا کو انا کا اسم کہا. تو حروف مشبہ بالفعل انا, انا کا انا 3, لیتا, لعلہ اور لاکنہ, یہ 6 حروف ہیں جو حروف مشبہ بالفعل ہیں. ان کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے. تو پہلی وجہ آپ کے سامنے آ گئی. اس کے بعد ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی بنایا تھا. جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ زیادہ تر ما اور لیسا کا استعمال ہوتا ہے, اور پھر لا بھی استعمال ہوتا ہے, اور ان بھی استعمال ہوتا ہے کسی جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے. جب ما لیسا یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تو یہ جملہ اسمیہ کی خبر کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ما اور لیسا ان کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں استعمال ہوتی ہے. حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور ما اور لیسا کی خبر, جس کی بہترین ایگزامپل آپ کو یاد ہونی چاہیے سورہ یوسف کی وہ آیت جو ہے کہ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشر. لا کے استعمال کا ایک فرق تھا. ما اور لیسا تو بنیادی طور پہ استعمال ہوتے ہیں. لا کا استعمال یہ تھا کہ لا کا اسم ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا. پھر ایک ہم نے پڑھا تھا لائے نفی جنس.
لائے نفی جنس وہ لا ہے جو کسی اسم کی مکمل پوری جنس کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا اسم بھی حالت نصب میں ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل، بہترین ایگزامپل، ایک تو آپ کا کلمہ لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. اور سورۃ البقرہ سے بنیادی ایگزامپل اس کی آ جائے گی آپ کے سامنے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا لا نفی جنس کا اسم. تین کیٹیگریز ہماری مکمل ہو گئی. چوتھی مرتبہ اسم حالت نصب میں کب گیا تھا؟ ہم نے حروف ندا جب پڑھے تھے تو حروف ندا میں ہم نے دیکھا تھا کہ یا حرف ندا جب کسی مرکب اضافی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو مرکب اضافی میں جو مضاف ہوتا ہے وہ اس یا کی وجہ سے حالت نصب میں چلا جاتا ہے. یعنی منادا جس کو ندا دی جائے اسے منادا کہتے ہیں، تو منادا مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو یہ ہماری چوتھی کیٹیگری تھی. جیسے کہ یا ارحم الراحمین، آپ دیکھیں کہ مرکب اضافی ارحم الراحمین تھا، اس سے پہلے یا کا استعمال ہوا تو مضاف جو تھا وہ حالت نصب میں چلا گیا. تو منادا مضاف آپ کا حالت نصب میں ہوتا ہے. یہ چوتھی کیٹیگری تھی کسی بھی اسم کے حالت نصب میں ہونے کی وجہ. اس کے بعد ہم نے فعل پڑھا تھا، فعل شروع کر لیا تھا، اور فعل میں ہمارے سامنے آیا تھا کہ آپ کا مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. فاعل حالت رفع میں، مفعول حالت نصب میں. اور پھر مفعول کی ہم نے 5 اقسام پڑھی تھی. ان 5 اقسام کو ہم یہاں مفعول کی کیٹیگری میں لائیں گے اور ایک ایک ایگزامپل آپ جو ہے مجھے یاد کرائیں گے، انشاءاللہ تعالی ساری کلیئر ہو جائیں گی. پہلا مفعول تھا، اس میں آپ کو یاد ہوگا مفعول بہ، یعنی یہ وہ مفعول ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہو، جسے ہم نارمل مفعول کہتے ہیں، وہ مفعول بہ ہی ہوتا ہے. مثلا اللہ نے زمین کو پیدا کیا، تو آپ کی ایگزامپل تھی خلق اللہ الارض. آپ کا یہ الارض جو ہے یہ مفعول بہ ہے. اس کے بعد مفعول کی دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی مفعول مطلق. مفعول مطلق کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ مفعول ہے جو اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے جو فعل استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ فعل کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، فعل کی نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا فعل کی تعداد بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. 3 اس کے استعمالات ہوتے ہیں. یہ مفعول مطلق ہے. مثلا اب تو قرآن کے ایگزامپلز آپ کے سامنے آنی چاہیے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ ایگزامپل آپ سامنے رکھیں. مفعول مطلق اسی فعل کا مصدر، عام طور پر یہ اسی فعل کا مصدر استعمال ہوتا ہے. کلم یکلم تکلیما باب تفعیل سے استعمال ہوا. اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. مفعول مطلق کے حوالے سے 2-3 چیزیں اور ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے آیت آئی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ. اب یہ حق تقاتہ جو ہے، آپ اس کنسٹرکشن کو اگر دیکھیں گے تو مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ. اب وہ جو اس کا مصدر استعمال ہو رہا ہے وہ مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. اب ہونا تو اس نے چاہیے تھا حالت نصب میں، لیکن چونکہ مرکب اضافی میں وہ مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کی نصب جو ہے وہ حقہ کو دے دی گئی ہے. تو اس طرح کی ایگزامپلس بھی آپ کو قرآن مجید میں مل سکتی ہیں. ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں. یہ آہستہ آہستہ کچھ چیزیں ہیں جو ذرا زیادہ ٹیکنیکل ہیں، وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں آئیں گی. آپ بس بنیادی چیزیں جو وہ سامنے رکھیں. تو کسی فعل کی تاکید کے لیے، اس کی نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے یا تعداد بتانے کے لیے مفعول مطلق کا استعمال کیا جاتا ہے. تیسری کیٹیگری ہمارے سامنے آئی تھی
مفعول لہو، یہ وہ مفعول ہوتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرتا ہے، فعل کیوں واقع ہوا تھا. اس کی بہترین ایگزامپل اب آپ کے سامنے آ سکتی ہے قرآن کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اب یہ خشیۃ املاق مرکب اضافی جو ہے وہ نسب میں استعمال ہوا ہے، یہ اس فعل کی وجہ بتا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے. اب ایک ہی وجہ سے ہم اردو محاورے میں ترجمہ اس کو لائیں گے تاکہ وہ مفعول مطلق کا جو ہے مفہوم پیدا کرے. تو یہ مفعول لہو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرتا ہے. اس کے بعد چوتھا ہمارا مفعول تھا مفعول فیہ، ایسا مفعول جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتائے، اسے مفعول فیہ کہتے ہیں. اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا اسے ظرف بھی کہا جاتا ہے. ظرف دو طرح کا ہوگا، ظرف زمان اور ظرف مکان. یہ چیزیں جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے میں صرف ان کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. ظرف زمان، ظرف مکان، زمانے سے متعلق، اس میں آپ کی پوری فہرست آپ کو صفحہ نمبر 119 پہ نوٹس جو ہیں ان میں مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ 1 سیکنڈ سے لے کر آپ سال تک بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی صبح، شام، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ آپ کو ظرف زمان میں ملیں گے. پھر ظرف مقام میں جو ہے وہ نوٹ کرنے والی بات ہے فعل کے واقع ہونے کی جگہ بیان کرے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ فوقا اوپر، تحتا نیچے، امامہ آگے، خلفہ پیچھے. تو یہ الفاظ جو ہیں قبلو، بعدو، یہ الفاظ عربی زبان میں ظرف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. یہ بھی فہرست آپ کو انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل سے وہاں پر مل جائے گی. قرآن مجید میں جب یہ الفاظ استعمال ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ظرف کے الفاظ ہیں. پانچواں مفعول تھا ہمارا مفعول معہو. اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ واو کے بعد استعمال ہوتا ہے، اور وہ واو جو مائیت کے معنی میں استعمال ہوتی ہے. جیسے میں کہوں کہ میں نے حامد کے ساتھ کھانا کھایا. ٹھیک ہے، میں نے کھانا کھایا حامد کے ساتھ، تو میں پھر حامد کو حالت نصب میں استعمال کروں گا واو کے ساتھ. یہ 5 کیٹیگریز ہوگی ہماری منصوبات کی فہرست میں. اس کے بعد جب ہم نے فعل پڑھا تھا تو اجوف پڑھتے ہوئے ہم نے ایک فعل پڑھا تھا کانا. کانا اور پھر اس کے ساتھ یکونو، اس کا مضارع کانا یکونو. اور کانا یکونو کو میں نے کہا تھا کہ یہ فعل ناقص ہے. یعنی فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بھی بات پوری نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس لیے اسے ایک خبر کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر ہم نے اس کانا کا ایک اسم بنایا تھا اور اس کی خبر بنائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ کانا کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے. تو کانا فعل ناقص کہلاتا ہے پہلی بات. اور کانا کی ایک پوری فیملی ہے، جس طرح حرف انا کی بھی ایک پوری فیملی تھی، انا و اخواتھا، اس طرح کانا و اخواتھا یہ بھی ایک پوری فیملی ہے. پہلی بات تو نوٹ کریں کہ کانا یا فعل ناقص ہے تو باقی فیملی بھی وہ افعال ناقصہ کہلائے گی. تو چھٹی کیٹیگری ہماری سامنے آ جاتی ہے افعال ناقصہ. افعال ناقصہ کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے. اس میں کانا کا سٹرکچر آپ سمجھ لیں گے تو باقی افعال کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. جیسے ایگزامپل آپ کے سامنے آئی ہے کان اللہ غفور الرحیم. دوسری خبر بھی ہو سکتی ہے کانا کا اسم اللہ اور کانا کی خبر غفورن حالت نصب میں استعمال کیا. اور کانا کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اس کے بنیادی معنی وہ تھا کہ ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ جب آفاقی صداقتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ صداقتیں جو زمانے کی قید سے اوپر ہوتی ہیں، یعنی ان کے لیے کوئی آپ ایک زمانہ معین نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا تھا بھی، ہے بھی اور رہے گا بھی. تو اس طرح کا کوئی فعل عربی
زبان میں بلکہ کسی زبان میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے. زبان کی مجبوری ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک فعل اس کے لیے منتخب کیا جاتا ہے, تو عربی زبان میں ایسے کاموں کے لیے کانا کو استعمال کیا جاتا ہے. کان اللہ غفورا, اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. ترجمہ پھر ہم ہے میں کرتے ہیں, ویسے کانا جو ہے اس کا آپ ترجمہ تھا میں کریں گے. افعال ناقصہ کی فہرست جو ہے وہ تقریباً آپ کو گرامر کی کتابوں میں اور جو آپ کو نوٹس دیے ہوئے ہیں اس میں یہ 12 یا 13 اس طریقے سے تعداد آپ کو ملے گی. اس میں قرآن مجید میں جو استعمال ہوئے ذہن میں رکھیے گا, ہم انہیں سامنے رکھیں تو ہمارا چونکہ اسکوپ قرآن مجید ہی ہے. کانا آپ پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہم نے لیسا لفظ پڑھا تھا ابھی, آپ کو یاد ہوگا, جو جملہ اسمیہ کے شروع میں داخل ہوتا ہے اور اس میں نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے. یہ لیسا بھی فعل ناقص ہے, ذہن میں رکھیے گا. اور جب ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی بنایا تھا تو لیسا کے استعمال کے ساتھ ہم نے ایک پابندی لگائی تھی, آپ کو یاد ہوگا. اب تو یقیناً بھول گیا ہوگا, لیکن اس وقت ایک پابندی لگائی تھی کہ لیسا آپ نے استعمال نہیں کرنا اس وقت تک جب تک جملہ اسمیہ میں مبتدا جو ہے وہ آپ کا اسم ظاہر نہ ہو. ظاہر ہو تو آپ لیسا استعمال کریں, ورنہ نہ کریں. اس لیے کہ یہ ایک فعل ناقص ہے اور اس کی بھی گردان چلتی ہے. لیسا کا اگر آپ ترجمے میں بات کریں گے تو لیسا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ہے ماضی, ترجمہ آپ حال میں کر رہے ہیں, وہ نہیں ہے. لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا, یہ پھر ایک چینج ہوتی ہے. پھر لستا لستما لستم لستی لستما لستنا لستو لسنا. اس میں کچھ الفاظ آپ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے, وہ جو سورۃ الغاشیہ میں الفاظ ہیں کہ انما انت مذکر لستا علیہم بمسیطر, آپ ان پر ہرگز داروغہ نہیں ہے. لستا لستم علی شیء, تم کسی چیز پر نہیں ہو. تو یہ لیسا کے کچھ الفاظ آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے. جہاں بھی آپ کے سامنے ہیں تو یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ آپ کے افعال ناقصہ میں سے ایک فعل ہے اور اس کی خبر بھی جو آپ کو حالت نصب ملتی ہے. تو اب اس کو ذرا اس کے ساتھ ملائیں کہ جو جملہ اسمیہ پر ہم نے داخل کیا تھا لیسا, تو خبر کو ہی حالت نصب میں لے کے جاتا ہے, تو یہ لیسا وہی اسم ہے. اس کا مضارع استعمال نہیں ہوتا, یہ صرف ماضی ہی فعل استعمال ہوتا ہے. پوری گردان میں نے آپ کے سامنے تیزی سے ادا کر دیا ہے, اسی وقت آپ کو میں لکھ بھی دوں گا اس کو. ایک فعل ابھی ہم نے پڑھا ہے اصبح. یہ وزن آپ تھوڑا سا ذرا غور کریں. اصبح تو وزن آپ کو مل رہا ہے افعلا, باب فعال کا وزن مل رہا ہے افعلا یفعلو. تو اصبح اس کا مضارع کیا بنے گا؟ یصبح. اصبح یصبح یہ بھی ایک فعل ناقص ہے. جس طرح کانا یکونو وہ ماضی مضارع دونوں, لیسا صرف ماضی, اصبح یصبح ماضی مضارع دونوں استعمال ہوتے ہیں. ایگزامپل آپ کے سامنے ابھی آئی قرآن مجید کی. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں پہلے ان کو نوٹ کریں. اس کے معنی ہوتے ہیں, بنیادی معنی ہوتے ہیں صبح کے وقت کسی کام کا ہونا, اور پھر مجرد ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. صرف نوٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان افعال کی یا ان الفاظ کی خبر آپ کو حالت نصب میں ملے گی. قرآن کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورۃ الملک کی آخری آیت اگر آپ ذہن میں لائیں, قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کیا تم نے کبھی غور کیا, ان اصبح ماؤکم غورن. پہلے نوٹ کریں غورن, پہلے نوٹ کریں کہ غورن جو ہے یہ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے. یہ اس اصبح کی خبر ہے, فعل ناقص کی خبر ہے. اگر تمہارا پانی نیچا ہو جائے, اگر تمہارا پانی نیچے چلا جائے تو کون ہے جو تمہارا پانی اوپر لائے گا. اور یہ آیت بالکل آج سمجھ میں آ سکتی ہے کہ پانی ایک وقت تھا کہ آپ کو بالکل
15-20 فیٹ کے فاصلے پر مل جاتا تھا. اور نلکے جو ہیں وہ بڑے اچھے لگتے تھے, نلکوں سے پانی بھرنا ایکسرسائز کی ایکسرسائز ہے. اس کے بعد پانی جو نیچے جاتا گیا, آپ کی موٹرز جو ہے وہ استعمال ہونے لگی, اور پھر یہاں تک کہ پانی اور نیچے چلا گیا تو جو عام پمپس ہیں اب وہ نہیں استعمال ہوتے. آپ کو پتہ ہے اب وہ بور کرانے جائیں تو وہ کہتے ہیں جی اسپیشل وہ ڈبل پنکھے والا ہے, وہ موٹر لگوائے آپ, وہ پانی کھینچے گا. لیکن ابھی تصور کریں آپ کہ اگر آپ کا وہ پمپ بھی فیل ہو گیا تو اب سائنس کیا کہے گی, ہم اور پمپ ایجاد کر لیں گے. اصل چیز کیا ہے کہ اصل وہی, اس کی طرف سے توجہ نہیں ہٹنی چاہیے. یعنی میں واقعی سوچتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ سائنس نے اس کی ترقی جو ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے, کرنا چاہیے اصولاً, لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ انسان دور ہوتا ہے. جو ترقی کرتا ہے وہ دور ہوتا جاتا ہے. جب یہ کچھ نہیں تھا موٹرز وغیرہ کا سسٹم, تو فصلوں کے لیے پانی کے لیے بارش کی دعا مانگی جاتی تھی نا. دعا کس سے کرنی؟ اللہ سے. بارش نہیں ہو رہی, دعائیں کر رہے ہیں لوگ, استغفار کر رہے ہیں, اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بارش بھیج دے, اور بارش ہو جاتی. اب بارش کی ضرورت ہے تو شاذ ہی, یعنی خاص طور پہ ہم دیکھیں موسم چینج ہوگا تو اس کے لیے آپ کو بارش کے لیے دعائیں مانگنا ضرور ملے گا ہر جگہ پر, لیکن فصلوں کے لیے میرا نہیں خیال کہ کہیں, شاید دیہاتوں میں گاؤں میں کسان دعائیں اب بھی کرتے ہوں, لیکن عام طور پہ وہ نہیں ملے گا آپ کو. انہیں پتا ہے کہ ٹیوب ویلز لگے ہیں, سب کچھ ہے, ہم پانی استعمال کر لیں گے. اب یہ دیکھیں کہ اگر تمہارا پانی اور نیچے چلا جائے جہاں تمہاری وہ موٹرز بھی فیل ہو جائیں تو بتاؤ کون ہے؟ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ, کون ہے جو تمہارا پانی اوپر لائے گا؟ وہ اللہ ہی ہے. تو اس کی ناشکری سے بچنا چاہیے, جو کل میں نے آپ کے سامنے خصوصی طور پہ بات کی تھی, اس کو ذہن میں رکھیے. تو یہ اصبح کی خبر جو ہے غوراً, یہ آپ دیکھیں گے کہ حالت نصب میں استعمال ہوئی ہے. اس طرح میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس کی سورہ آل عمران کی, وَاذْكُرُوا نعمت اللہ, اللہ کی نعمت یاد کرو, علیکم, جو اس نے تم پر کی ہے, اذ کنتم, اب کانا بھی استعمال ہو گیا اس میں, اذ کنتم کانا سے جمع حاضر کا صیغہ, ٹھیک ہے. اذ کنتم, جب تم تھے, آداءن, جب تم دشمن تھے. اب کنتم کی خبر دیکھیں, آداءن حالت نصب میں استعمال ہوئی ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, الفا بینا قلوبکم, پھر اس نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان. اب یہ بینا جو نصب میں نظر آ رہا ہے یہ آپ کا مفعول فی کی ایگزامپل ہے. اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی. پھر فاصبحتم, اصبح سے گردان کریں تو آپ کا جو جمع حاضر کا صیغہ آئے گا ماضی میں, اصبح, اصبحا, اصبحو, اصبحت, اصبحتا, اصبحنا, اصبحتا, اصبحتما, اصبحتم, تم ہو گئے. فاصبحتم, پھر تم ہو گئے, بنعمتہ, اس کی نعمت کے ساتھ. کیا ہو گئے؟ اب جو خبر آئے گی وہ حالت نصب میں آئے گی, اخوانن, بھائی بھائی, پھر تم بھائی بھائی ہو گئے, اخوانن حالت نصب میں. پھر آگے آپ دیکھیں, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اب یہاں پر علا جب چونکہ لگ گیا اس لیے وہ جو ہے اس کی نصب ختم ہو جائے گی. تو بہرحال یہ آپ کو اصبح یصبح یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ملے گا. قرآن مجید میں ایگزامپلز آئیں گی تو آپ کے سامنے آ جائے گا. نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کی خبر حالت نصب میں ہوگی. ظلہ, یہ بھی فعل ناقص کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں دن میں ہونا, وہ صبح کے وقت ہونا, یہ دن کے وقت ہونا, پھر مجرد ہونا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ظلہ, اور اس کا مضارع بھی استعمال ہوتا ہے بالکل یہ ذلو, اور گردان آپ دونوں کر سکتے ہیں. بالکل آپ سیمپل رکھیں, فرا یا فرو, اسی طریقے سے گردان ہو جائے گی اس کی. اس میں ایگزامپل آپ قرآن مجید میں ملے گی. دیکھیں, باشین را مادہ باب تفعیل میں استعمال کریں, بشرا یبشرو تبشیرن, خوشخبری دینا. ٹھیک ہے, خوشخبری دینا. اب جس کو خوشخبری دی جائے گی وہ ڈائریکٹ استعمال ہوگا, جس چیز کی خوشخبری دی جائے گی وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہ اس کا فعل کا استعمال ہے. اب بشرا, اس نے خوشخبری دی, اس کا مجہول بنائے, وہ کیا بنے گا؟ بشرا, اسے خوشخبری دی گئی. ٹھیک. اذا بشرا احدہم, جب ان میں سے
کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے. اب جس چیز کی خوشخبری دی جا رہی ہے وہ با کے ساتھ استعمال ہوگا. بالانثى, لڑکی کی. جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ظل وجهه مسودا. وجہ چہرے کو کہتے ہیں, تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے, سیاہ پڑ جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے. اب اضافہ میں جیسے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ہو جاتا ہے, تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا. یعنی بالکل آپ دیکھیں گے کہ اس دور میں تو تھا ہی تھا یہ, لیکن بالکل یہ آیت ایک زندہ آیت ہے. آج بھی یہی ہوتا ہے. یعنی بیٹے کی پیدائش پہ انسان جو ہے خوشیاں مناتا ہے, لیکن جیسے پتہ چلتا ہے بیٹی ہوئی ہے تو بالکل چہرے پہ جیسے سیاہی, کالا ہو گیا چہرہ. تو ظل وجہہ مسودن. اب یہ ظلہ کا اسم ہو گیا وجہہ, اور یہ مسودن اس کی خبر ہو گئی. اس میں ایک ہے ما زالہ. زالہ اور اس کا مضارع استعمال ہوتا ہے یزالو. ماضی کے ساتھ آپ کو ہوتا ہے ما استعمال ہوتا ہے, تو مضارع کے ساتھ کیا استعمال ہوگا؟ لا یزالو. زالہ کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ زائل ہوا. ما زالہ کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ زائل نہیں ہوا, یعنی قائم رہا. ٹھیک ہے, پھر یہ قائم رہنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, وہ قائم رہا. یزالو وہ زائل ہوگا, لا یزالو وہ زائل نہیں ہوگا, یعنی قائم رہے گا. ٹھیک, تو قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں کہ لا یزالون یقاتلونکم, وہ تو تم سے جنگ کرتے رہیں گے, حتی یردوکم, یہاں تک کہ تمہیں لوٹا دیں ان دینکم, تمہارے دین سے. وہ تو جو تم اسلام دشمن ہے وہ تم سے لڑتے رہیں گے. لا یزالون یقاتلونکم, تو یزالون یقاتلونکم یہ آپ کو ایگزامپل قرآن مجید میں سے جو ایگزامپل کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ فعل استعمال ہوئے, یعنی کثرت سے استعمال ہوئے. زیادہ آپ کو جو ہے کانا اور لیسا ہی ملیں گے, لیکن چونکہ کہیں کوئی نہ کوئی ایگزامپل ہے تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اس کو رکھنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد آخری فعل ما داما, یہ بھی ہمیشگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیسا کا مضارع استعمال نہیں ہوا تھا, ما داما کا بھی مضارع استعمال نہیں ہوتا. داما بالکل آپ گردان کریں گے کالا کے طور پہ, کالا کالا, کالو کالت, کالا تا کلنا, کلتا کلتما کلتم. اسی طرح داما داما, دامو دامت, دامتا, دمنا, دمتا, دمتما, دمتم, دمتی, دمتما, دمتنا, دمتو, دمنا. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ جو ہیں سورہ مریم میں اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ ایگزامپل آپ کے سامنے آ جائے گی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس نے مجھے وصیت کی ہے, اوسانی, اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے, اوسانی بالصلاۃ والزکاۃ, اس نے مجھے وصیت کی نماز کی اور زکوٰۃ کی, ما دمت حیا, جب تک میں زندہ رہوں. اب صرف دیکھیں کہ یہ داما سے واحد متکلم کا صیغہ آ رہا ہے, ما دمت, جب تک میں رہوں. حین, نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ حین ورڈ جو ہے یہ آپ کا حالت نصب میں استعمال ہوا ہے, اس فعل ناقص کی خبر کے طور پہ استعمال ہوا. تو یہ افعال ناقصہ جو ہے قرآن مجید میں استعمال ہوئے, تو اس کی ایک ایگزامپل میں نے دے دی. باقی ڈیٹیل جو عربی زبان میں ہے وہ ساری آپ کے نوٹس میں موجود ہے, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہماری چھٹی کیٹیگری تھی. ساتویں کیٹیگری یہ دلچسپ ٹاپک ہے عربی زبان کا, اس کا نام ہے حال. یہ وہ منصوب اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل, مفعول یا پھر دونوں ان کی حالت بیان کرتا ہے. اس پہ پوری توجہ آپ کی چاہوں گا, بہت دلچسپ یہ عربی زبان کا گرامر کا ٹاپک ہے. فعل جب واقع ہوا تو فاعل کیا کر رہا تھا, فعل جب واقع ہو تو مفعول کی حالت کیا تھی,
یا فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل اور مفعول دونوں کس حالت میں تھے. ان کی حالت بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں اگر اسم استعمال ہو تو پہلی بات یہ کہ وہ حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے اور اس کو حال کہتے ہیں. مثلا جاء زید، کیا ترجمہ ہوگا؟ زید آیا. اچھا، اب آپ زید کے آنے کے وقت اس کی حالت بیان کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں اردو میں کہ زید ہنستے ہوئے آیا. اب یہ صبح کے وقت جو ہے یہ تو فعل کے واقع ہونے کا وقت بتا رہے ہیں نا، یہ تو آپ کا مفعول فی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اس کی حالت بیان کریں، زید کس حالت میں آیا؟ زید آیا اس حالت میں کہ وہ ہنس رہا تھا. اب یہ پورا جملہ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ زید ہنستے ہوئے آیا، زید ہنستا ہوا آیا، زید آیا اس حالت میں کہ وہ ہنس رہا تھا. ان سارے جملوں کو آپ عربی زبان میں ایک ہی لفظ سے ادا کریں گے، حالت نصب میں لا کر ضاحکن، زید ہنستا ہوا آیا. یہ ضاحکن جو ہے یہ آپ کا حال ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کی حالت بیان کر رہا ہے؟ فاعل کی. تو میں نے بتایا حال وہ منصوب اس میں جو فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل کی یا مفعول کی یا دونوں کی حالت بیان کرتا ہے. مفعول کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، سورہ جمعہ سے ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اذا راؤ تجارتن، جب وہ دیکھتے ہیں کسی تجارت کو یا کسی کھیل کو، او لہون انفضوا الیہا، تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور ترک یترک کو چھوڑ دینا، ترکوک، اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کس حالت میں؟ کھڑا ہوا. آپ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر کس کی حالت بیان کی جا رہی ہے؟ مفعول کی. یہ کا کی حالت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دونوں کی حالت کے لیے ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تکلم زید حامدن، کلام کرنا. زید نے حامد سے کلام کیا. راکبینی، راکبن سوار ہونے والا. راکبن کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ راکبانی. راکبانی کی حالت نصب کیا ہوگی؟ راکبینی. یعنی کس حالت میں بات کی اس نے اس کے ساتھ؟ جب وہ دونوں سوار تھے. دونوں سواروں باتیں ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پہ دو گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں اور وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جملہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دونوں نے ایک دوسرے سے باتیں کی سواری کی حالت میں. کیسے کی؟ وہ پیچھے آپ ہارن دیتے رہیں، کوئی پرواہ نہیں، وہ باتیں ان کی جب تک مکمل نہیں ہوں گی وہ اس وقت تک کراس نہیں کریں گے ایک دوسرے کو. تو تکلم زید حامدن راکبینی، تو یہ حالت نصب میں جو اس میں استعمال ہو رہا ہے یہ حال ہے. اس سے پہلی بات نوٹ کریں کہ جس کا حال بیان کیا جاتا ہے اس کو ذوالحال کہتے ہیں. جس کا حال بیان کیا جائے وہ ذوالحال کہلاتا ہے. ٹھیک. اور جو اسم حال بیان کر رہا ہے آپ اسے حال ہی کہیں گے. یہ دو چیزیں ہیں. یہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی امید ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ آگے نکلیں گے اور جب وہ کم از کم اپنے مطالعے کی حد تک کی عربی گرامر کی دوسری جو بکس پڑھیں تو اس میں جو انہیں ٹرمز جب یہ ملیں تو اس وقت انہیں پریشانی نہ ہو. وہاں ہے کہ یہ ذوالحال ہے تو وہاں پریشان ہو جائیں گے ذوالحال کیا بلا ہوتی ہے. تو یہ پتہ چلے گا جس کا حال بیان کیا جا رہا ہے وہ ذوالحال ہے. جیسے کہ پچھلی ایگزامپل میں زید وہ ذوالحال تھا، فاعل تھا. ٹھیک ہے. کا کی ضمیر جو تھی وہ ذوالحال کے طور پہ استعمال ہوئی اور وہ دونوں جو تھے شروع میں فاعل اور مفعول وہ دونوں ذوالحال تھے. جس کا حال بیان کیا جائے وہ ذوالحال کہلاتا ہے اور حال جو حال بیان کرتا ہے. ذوالحال عام طور پر معرفہ ہوتا ہے جیسے ایگزامپل میں آپ کے سامنے آ گیا، اور حال جو ہے یہ عام طور پر نکرہ ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل آپ نے دیکھا ضاحکن نکرہ استعمال کیا ہم نے، پھر قائمن نکرہ استعمال کیا، پھر راکبینی نکرہ استعمال کیا. تو ذوالحال معرفہ اور حال آپ کا نکرہ ہوتا ہے.
حال جو ہے وہ جنس اور عدد میں ذو الحال کے مطابق استعمال ہوتا ہے، جنس اور عدد میں. جاء زید ضاحکن، زید واحد تھا، مذکر تھا، اس لیے ضاحکن لفظ استعمال ہوا، یعنی واحد اور مذکر. اگر ہوتا جاءت فاطمہ تو، فاطمہ آئی، تو پھر ہم ضاحکن نہیں کہیں گے، پھر ہم ضاحکتن کہیں گے، ہنستی ہوئی آئی. یعنی جنس میں اور عدد میں آپ نے دیکھا دو کا ذکر تھا تو راکی بینی ہم نے حالت نصب استعمال کی ہے اس کی مثنیٰ کے طور پہ. ٹھیک ہے، تو یہ دو تین اس کے بارے میں بنیادی چیزیں ہیں. اچھا، حال دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. ایک تو آپ کے سامنے ایگزامپل آ گئی اس کی مفرد کی، یعنی وہ سنگل ورڈ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ایگزامپل ساری اتنی بھی دی ہیں میں نے آپ کو مفرد کی دی ہیں. جب مفرد کے طور پہ استعمال ہوگا تو حالت نصب میں استعمال ہوگا سمپلی. لیکن حال جو ہے بعض اوقات جملے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، پورا کا پورا جملہ حال بیان کر رہا ہوتا ہے. اور پھر جملہ بھی فردن اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. مفرد کی ایگزامپلز میں نے آپ کو دے دی. جب حال جملے کے طور پہ استعمال ہوگا تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، اسمیہ یا فعلیہ. جب حال جملے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو پھر ایک رابط جوڑنے والا وہ ضروری ہوتا ہے جو ذو الحال کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اس کو. وہ رابط جو ہے، رابط رابطہ کرنے والا، جوڑنے والا، وہ رابط یا تو ضمیر ہو سکتی ہے یا پھر واو ہو سکتا ہے یا پھر دونوں ہی ہو سکتے ہیں. یہ آپ کو لازمی ملے گا. ایگزامپل میں دیکھیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود مجھے بتائیں گے کہ یہاں پر کون سا رابط ہے اور وہ کس طور پہ استعمال ہوا ہے. لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ. یہ پورا پڑھنا ہے اس کو، اتنا حکم یہ مکمل نہیں ہے. لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ. وَأَنْتُمْ سُكَارَى. اب یہ دیکھیں آپ، وَأَنْتُمْ سُكَارَى، تم نشے کی حالت میں ہو، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. یہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. اور پھر آگے دیکھیں گے آپ، وَلَا جُنُوبًا. اب وہ جنوباً مفرد کے طور پہ استعمال ہوئے اور نہ ہی جنابت کی حالت میں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ واو جو استعمال ہوا ہے یہ وہ رابط ہے. اب یہ انتم سکارا جملہ یہ حال کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے اور جملہ اسمیہ ہے، اور یہ واو جو ہے یہ رابط. اس لیے یہ واو جو ہے ایک گرامر کی اصطلاح آپ کو اور بھی بتاتا چلوں، یہ واو جو ہے یہ واو حالیہ کہلاتا ہے گرامر کی اصطلاح میں. واو حالیہ، واو بہت سارے آپ نے پڑھے ہیں، واو عاطفہ پڑھا، واو قسمیہ پڑھا، تو ایک واو اور نوٹ کر لیں، یہ واو حالیہ. یہ حال بیان کرنے کے لیے واو استعمال کیا جاتا ہے، اکثر جگہ پہ آپ کو ملے گا. جب مفرد اسم ہوگا تو وہ حالت نصب میں استعمال ہوگا، لیکن جب جملے کے طور پہ آئے گا تو پھر آپ نے اس جملے کو حالت نصب میں نہیں ڈھونڈنا، وہ جملہ پورا کا پورا ایز اے حال استعمال ہو رہا ہے. یہ واو حالیہ کے طور پہ واو اور ساتھ ضمیر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ دونوں کی ایگزامپل آ گئی. ضمیر، خالی ضمیر کی ایگزامپل وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ یوسف کی بہترین ایگزامپل ہے وہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ کنویں میں انہوں نے پھینک دیا تھا تو جو شام کو وہ اپنے والد کے پاس آئے ہیں تو وہاں قرآن مجید نے جو الفاظ نقل کیے ہیں، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً. دیکھیں وہ آئے اور وہ آئے اباہم اپنے والد کے پاس، عشاءً شام کے وقت. اب یہ عشاءً آپ کا مفعول فی. اب اس میں دیکھیں الف نہیں لگے گا اس لیے کہ حمزہ پر ختم ہو رہا ہے، حمزہ سے پہلے الف ہے تو حالت نصب میں الف نہیں لگے گا. یہ شروع والی باتیں ہیں.
اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جاؤ میں نے الف نہیں ڈالا, یہ قرآن مجید کا رسم الخط ہے. ماضی کے ہر جمع کے صیغے میں ایک الف آپ کو ملے گا, اس میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ عربی زبان میں یہاں پر الف نہ لکھنا غلطی ہے, قرآن مجید میں یہاں پر الف لکھنا غلطی ہے. یہ قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے. وجاؤ اباہم عشاءً, اور وہ آئے اپنے والد کے پاس رات کے وقت. یبکونا, کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ روتے ہوئے. کس حالت میں آئے؟ اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے. اب یہ روتے ہوئے یا اس حالت میں, اس کو بیان کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ مضارع استعمال ہوا, جملہ فعلیہ ہو گیا. تو حال کی ایگزامپل جملہ اسمیہ کی وہ آپ کے سامنے آ گئی تھی وانتم سکارا, اور جملہ فعلیہ کی ایگزامپل آ گئی یہ یبکونا. اس میں آپ کو واو اور ضمیر مل گیا تھا رابط کے طور پر, اور یہاں پر آپ دیکھیں گے یبکونا میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے, ہم کی ضمیر, وہ رابط کا کام کر رہی ہے. تو اس طرح کی ایگزامپلز آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی. جی ایک ایک لفظ کا ساتھ ساتھ کریں, ترجمہ کریں ساتھ ساتھ. ولادت کا کو بھی ہٹا دیں تو پیچھے کیا بچا؟ ولادت. ولادت سیدھا کون سا مل رہا ہے آپ کو؟ واحد مؤنث غائب کا. ولدا, ولدا, ولدو, ولدت. ولدا یلدو کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ٹو گیو برتھ, ٹھیک ہے, پیدا کرنا. ولادت اس نے پیدا کیا, اس نے جنا, کا تجھے, اس نے تجھے جنا. اب ظاہر بات ہے مؤنث کا ہی فعل ہے, اس کو ظاہر آگے کیا جا رہا ہے. ولادت کا امو کا, اب یہ فاعل ظاہر ہو گیا. ولادت کا امو کا, تیری ماں نے تجھے پیدا کیا. باقین, بکا یبکی, با کاف یا مادہ, بکا یبکی رونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. باقین روتے ہوئے. یہ کس کا حال ہے؟ کا ذہن میں رکھیے گا, یعنی اس حال میں کہ تو رو رہا تھا. ولدت کا امو کا باقین, تیری ماں نے تجھے پیدا کیا, جنا اس حال میں کہ تو رو رہا تھا. والناس حولک, اور لوگ حولک تیرے ارد گرد, تیرے ارد گرد جو لوگ تھے. اب یہ حولا حالت نصب میں استعمال ہوا ہے تو مفعول فی ظرف کے طور پہ استعمال ہوا ہے. والناس حولک, اور لوگ تیرے ارد گرد. ضاحکون, ضاحکہ یضحکو ہنسنا, خوش ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور لوگ تیرے ارد گرد جو تھے وہ خوش تھے, ہنس رہے تھے. بالکل ایک نقشہ آپ کے سامنے ہوگا کہ بڑی خوشی منائی جاتی ہے, اور وہ ایک کیٹیگری سامنے آپ کے آ چکی ہے. ولدت کا امو کا باقین, والناس حولک ضاحکون. اب کرنے والا کام کیا ہے؟ فعمل, فعمل کیا بنے گا؟ فعل امر سامنے رکھیں. عاملہ یعملو, اس سے فعل امر بنے اعمل. حمزۃ الوصل ہے, فعمل بس تو عمل کر. صالحن نیک, بس تو نیک عمل کر. ذہب یذہب جانا, تو جائے گا کی کیا عربی ہوگی؟ تذہب. لتذہب اس کا اثر دیکھ لیں, مضارع خفیف ہو گیا. لتذہب تاکہ تو جائے. فعمل صالحا پس نیک عمل کر تاکہ تو جائے. ضاحکن ہنستا ہوا. اب یہ بورڈ سے باہر ہو جائے گا اس لیے اس کا باقی حصہ میں نیچے لکھ رہا ہوں. شعر تو نہیں رہے گا لیکن یہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. والناس حولک باکون, اور لوگ تیرے ارد گرد جو ہیں وہ رو رہے. یعنی پکچر جو ہے وہ عام طور پہ اس کے الٹ ہی نظر آتی ہے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو ہنستا ہوا نہیں جاتا, وہ روتا ہوا ہی جاتا ہے.
کہ کیفیت یہ ہونی چاہیے انسان کی کہ تیری ماں نے جب تجھے پیدا کیا تو اس وقت حالت یہ تھی کہ تو رو رہا تھا اور لوگ تیرے ارد گرد خوش تھے. اب اس دنیا میں تو رہا ہے تو ایسا عمل کر, ایسا نیک عمل کر تاکہ تو ہنستا ہوا جائے اور جو لوگ تیرے ارد گرد ہوں وہ رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.